بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں صبح بہت جلدی صفائی ہو جاتی ہے، ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ خشخاش کی چائے پینے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو مباشرت سے قبل 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ گھر کے فرش پر نمک والے پانی کا پوچھا لگانے سے مکھیاں نہیں آتی۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیموں کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے، جوڑ بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بار بار چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں، اس عورت کو روزانہ 20-25 منٹ چلنا چاہیے۔ کھانوں میں بادیان کے پھولوں کا استعمال جلد کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خارش سے بچنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت سے پرہیز کرو۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ جلیبی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگاؤ، چہرے کے داغ دور ہو جائیں گے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھا لو۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سبز سیب کھانے سے کھانسی دور چلی جاتی ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کر لیں۔ اگر قمیض کے کالر سے میل نہ نکل رہی ہو تو تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، فوری میل اتر جائے گی۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھائیں۔ چینی اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے والے لوگ دماغ کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کیا کرو، آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی اور بیماری بھی دور رہے گی۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کر لینے سے سینکڑوں بیماریاں دور چلی جاتی ہیں۔ جو اخروٹ اور پالک زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس حلقے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور تھکن دور ہوگی۔ رنگت نکھارنے کے لیے آلو کا رس کا مساج چہرے اور ہاتھ اور پاؤں پر کر سکتے ہیں۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے گہرا تعلق ہے، جتنا روپ کا انسان سے۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہوتی ہیں۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔
اسپاغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے آپ مر بھی سکتے ہیں؟ نہار منہ شہد چاٹ لیا کرو، آپ کو کبھی کوئی بیماری نہ گھیر سکے گی۔ مرد کے جسم کو طاقت دینے والی 3 سستی اور عام سبزیاں ادرک، شلجم اور پالک۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کا تیل قطرے ڈال دیں، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ عورتوں میں پیٹ کے بڑھ جانے کا علاج: بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔ پیٹ کے موٹے ہونے پر ادرک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ پیٹ کا وزن بڑھنے پر شلجم زیادہ کھاؤ۔ عورت کے پیٹ میں درد ہو، سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اگر حیض دبنے سے پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ تنقید کرنے کے لیے صرف 2 چھٹانگ زبان چاہیے، مگر برداشت کرنے کے لیے ہاتھی جتنا بڑا دل اور شیر جیسا جگرا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے 11 بار یا ولی پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ نوکری میں باعزت رہے گا۔ دانت ایسی شے ہے جو انسان کو 2 دفعہ مفت ملتی ہے، لیکن تیسری دفعہ خریدنی پڑتی ہے۔ انسان ایک دن میں 23,000 بار سانس لیتا ہے۔ زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیماری کا سامنا نہیں کرتا۔ جو سوتے ہوئے کھراٹے لے، اس کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ ہلکا پیلے رنگ کا پیشاب صحت مند انسان کی علامت ہے۔ شفاف پیلا رنگ نارمل انسان کی علامت ہے۔ گلابی سرخ پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہے۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرعی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ انگریزی علاج کی بجائے دیسی علاج پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ باہر کے کھانے نقصان دہ لگنے لگتے ہیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ دماغ کو طاقت ملے گی اور جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جمعے والے دن یتیم بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ بہت ہی جلد اللہ کریم ان کو اولاد سے نواز دے گا۔ اگر دنیا سے صرف 5 سیکنڈ کے لیے بھی آکسیجن ختم ہو جائے تو ان 5 سیکنڈ میں ساری دنیا کی عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم بھی شروع ہوتی ہے۔ پتے میں پتھری کی علامات: سینے اور معدے میں جلن کا احساس، کے اور متلی ہونا، پیٹ کا پھولنا، یرقان، پیٹ کی دائیں طرف درد ہونا، رات دیر سے سونے کی عادت لڑکیوں میں ہارمونل مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ صبح کو 1 سیب کھائیں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کر دیں، داغ غائب ہو جائے